حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ اصلاحی باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے، جیسے دہشت گردی ہوتی ہے، کئی سارے لوگ نام جہاد کا لیتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، جہاد کا نام لے کر دہشت گردی کرتے ہیں، اپنے مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، مسلمانوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے جہاد نہیں، اسے دہشت گردی کہتے ہیں اور اسے بدماشی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا خون بہانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ان کے مال میں، عزت آبرو میں، جان میں، ان کے مال میں کسی بھی طرح سے انہیں خوف زدہ کرنا، خائف کر دینا، پریشان کر دینا، یہ ایک ان کے بہت زیادہ لوگوں میں ایک فکر آ گئی تھی۔ اب بالکل اس میں بہت سارا کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح کر کے ایک گردی ہے، پیر گردی۔ کیا ہے؟ پیر گردی۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بزرگ جو ہیں اہل اللہ، ان کا جب انتقال ہوا، دنیا سے وہ رخصت ہوئے، ان کی جگہ پر ان کا خلیفہ وہ بٹھایا جائے جو حقیقتاً ان کا نائب ہو، جو حقیقتاً ان کا نائب ہو۔ ظاہری بات ہے، کوئی بندہ کہیں پہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے، اگر وہ کہیں جاتا ہے تو کسی ایسے بندے کو اپنی جگہ بٹھائے گا، مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہے، ایسے بندے کو وہاں بٹھائے گا جو اس والے کام کر سکے، جی، تاکہ جو بھی بندے وہاں کام کے لیے آئیں، جن کا کام ہو اپنا کام کروانا ہو دفتر کے اندر، وہ آئیں اور ان کا کام ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی حکیم صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہیں جاتے ہیں 2 مہینے کے لیے، جی عمرے پہ جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی کلینک میں، اپنے مطب میں کسی ایسے بندے کو بٹھائیں گے جو بندہ لوگوں کی نبض دیکھ سکے، مرض کی تشخیص کر سکے اور پھر اس تشخیص کے مطابق اس کا علاج کر سکے، دوائی دے سکے۔ یہ نہیں کہ وہاں ایسا بندہ بٹھا جائیں جسے نبض پکڑنے کا ہی پتہ نہ ہو، نبض پکڑنی ہو ہاتھ سے اور وہ ٹانگ پکڑ کے بیٹھا ہو اور اپنی طرف سے منطق یہ پیش کرے، جی میں بیماری کو جڑ سے پکڑتا ہوں، لہذا میں نے ٹانگ پکڑی ہے۔ یہ تو غلط بات ہے نا۔ اسی طرح کر کے کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ چھٹی کرتا ہے، دفتر سے جا رہا ہے، تو اس کی جگہ وہی بٹھایا جائے گا بندہ جو کام کرنے کا حال ہوگا، نہ حال کو نہیں بٹھایا جائے گا۔ اسی طرح کر کے کوئی امام ہے، وہ فوت ہو گیا یا کہیں چلا گیا، اس کی جگہ وہی کھڑا ہوگا جو اہل ہوگا، جو نماز پڑھا سکے گا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امام صاحب جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پیچھے سے ان کا بیٹا نابالغ ہو، اسے بٹھا دیا جائے مصلی پہ۔ کبھی نابالغ بیٹے کو کھڑا کیا جائے گا؟ امام فوت ہو جائے تو امام کا نابالغ بیٹا باپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا اہل ہے؟ لیکن یہاں یہ کیا وجہ بنی ہے کہ پیر فوت ہو جائے تو پیر کا نابالغ بیٹا جو علم میں بھی بالغ نہیں، تقوی میں بھی بالغ نہیں، شعور میں بھی بالغ نہیں ہے جی، اور جناب دین کی غیرت میں بھی بالغ نہیں، ہر طرح سے نابالغ ہی نابالغ ہے، وہ اسے پکڑ کے مصلی میں بٹھا لیا جائے۔ اور اوپر سے جو دینے والے ہیں وہ جب پیدا ہوتے بچے کو خلافتیں دے رہے ہیں، یہ جی ہمارا خلیفہ بن گیا ابھی سے، وہ کل کو اس کو کوئی پھل اور ہی لگ جائے، وہ کیکر کا درخت بن جائے، کیا بنے گا آپ کا؟ آپ نے تو خلافت عطا فرما دی اسے۔ یہ ایسے سمجھے کہ ہمارے ہاں خانقاہی نظام کے تباہ اور برباد ہونے میں اس چیز کا بڑا ہی عمل دخل ہے کہ پیر صاحب مر گئے، ان کے مرنے کے بعد 4 مرید اکٹھے ہوئے، انہوں نے پیر کے بیٹے کو جناب وہ جو چھلا مچھا تھا، ابھی اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، پکڑا اسے جناب ابے کی جگہ میں بٹھا دیا، لو جی، کیونکہ انہیں پتہ ہے پیر کا کام سوائے پھونکے مارنے کے اور کوئی ہے ہی نہیں، سوائے پھونک مارنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، لہذا یہ جی پیر صاحب کے خلیفے ہیں، پیر کا بیٹا پیدا ہوتے ہی پیر ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ مذہب گردی نہیں ہے؟
یہ پیر گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مولوی کا بیٹا مولوی نہ بنے، مفتی کا بیٹا مفتی نہ ہو جب تک کہ وہ اہل نہ ہو، عالم کا بیٹا عالم نہیں ہے جب تک کہ وہ اہل نہ ہو، اس کے اندر علمی اہلیت نہ ہو تو وہ عالم نہیں کہلا سکتا ہے جی۔ جب ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہے جی، عالم کا بیٹا عالم نہیں، تو پیر کا بیٹا پیر کیسے ہو گیا بھائی؟ یہی ہے کہ پیر گردی جو ہے یہ لے ڈوبی ہے۔ ہماری خانقاہیں آج جتنی بھی زبوں حالی کا شکار ہیں، جتنا فساد وہاں کھڑا ہوا ہے، جتنا الہاد اور زندقہ وہاں سے اٹھ رہا ہے، ایسا کہیں سے بھی نہیں اٹھ رہا، اور جتنے فرقے پیروں نے بنا دیے ہیں اتنے فرقے کہیں بھی نہیں۔ جو بھی بندہ کام کرنے والا کھڑا ہوا، پیر صاحب ان کے خاص مریدین جو چیلے چماٹے ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا بھائی نہیں جی یہ بندہ یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، اس کی بیعت حرام ہے، اس کے پیچھے نماز حرام ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا حرام ہے، اس کے ساتھ ملاقات حرام ہے۔ قسم خدا کی آپ ان پیروں کو دیکھ لیں، یہ پیر کتاب پڑھنے سے بھی اپنے مریدوں کو منع کرتے ہیں، کتاب پڑھنے سے منع کرتے ہیں اپنے مریدوں کو بھی، کتاب نہ پڑھنا آپ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کتاب میں ظاہری علم ہوتا ہے، ہمارے پاس باطنی علم ہے، اور ان کا جو باطنی علم ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے سامنے ایک بندہ آیا، نمازی تھا، نمازیں پڑھتا تھا میرے پیچھے، ایک دن وہ آیا کہنے لگا جی میرے مرشد آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ میں نے کہا جی لائیں مرشد کو۔ وہ مرشد پہنچے جی، آگے مجھے کہنے لگے جی کچھ باتیں آپ کو سکھانی تھی معرفت کی۔ میں نے کہا بتائیں جی، فرمائیں کیا فرماتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے پہلی بات جو فرمائی نا معرفت کی، کہنے لگا جی اصل خدا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، وہ حضرت علی ہیں، اصل خدا وہ ہے مولا علی۔ اب بتائیں، میں نے جب اسے پکڑا، اس کی گرفت کی، میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کہنے لگا جی اصل میں معاملہ یہ ہے آپ علم کے کچے ہیں، آپ کو علم آیا ہی نہیں ابھی تک، تو اس لیے آپ یہ بات سن کے بھڑک گئے، آپ کو غصہ آ گیا کہ یہ بات میں نے غلط کر دی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اصل خدا جو ہے جو رب کا بھی رب ہے وہ علی ہے۔ بتائیں، اب ایسا پیر جو ہوگا وہ تو مرید کو منع کرے گا بھی کتاب نہ پڑھنا ہے، کتاب نہ پڑھنا، کہیں یہ نہ ہو کہ حقیقت تم پہ کھل نہ جائے، حقیقت تم پہ آشکار نہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی باتیں پھر علماء سے ملنے کو بھی منع کرتے ہیں، یہ علماء کے پاس نہ جانا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب عالم کے پاس جائے گا تو عالم نے تو پھر بتانا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا کون ہے، عالم نے بیان کرنا رب تبارک و تعالیٰ کے سچے ولی کی نشانی کیا ہے۔ کیونکہ ان کے نعوذ باللہ من ذالک سندھ میں ایک پیر صاحب ہیں، آپ حیران ہوں گے، ان کے پاس جب مرید جاتے ہیں نا، ہر مرید پر لازم ہے کہ پیر صاحب کے لیے بھنگ لے کے جائے، اگر بھنگ نہ لے کے جائے تو مرید کی حاضری ہی قبول نہیں ہوتی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ حاضری تیری قبول نہیں ہے، بھی بھنگ نہیں لایا تو اندازہ لگائیں یہ کیا ہے بھائی۔ وہ جو بزرگ تھے پرانے اللہ والے وہ رخصت ہوئے، پیچھے سے پکڑ کے ہم نے ان کو بھی پیر مان لیا، اور پیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ایمان بھی گیا ہے جی، مال بھی گیا، ہم چلی گئی، غیرت تک مر گئی ہم سے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی ہاتھی جو بندے چڑھ جاتے ہیں، حرام ہے ان پر کبھی کسی سمجھانے والے کی بات کو سمجھیں۔ وہ کہتے نہیں جی ہمارا پیر بس پیر ہے، بس باقی سب چھوڑیں، ہمارے اپنے پیر پر کان بند ہیں، ہم اپنے پیر کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ بتائیں کیا انداز ہے یار، جتنا نقصان ہمارے دین کو انہوں نے پہنچایا نا موجودہ دور کے اندر، اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ حضرت سیدنا میاں شیر محمد رحمہ اللہ، آپ حجرہ شاہ مقیم، بہت بڑا آستانہ ہے، بزرگ ہے وہاں پہ، مدفون ہے بزرگ، وہاں آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب جو ہیں وہ داڑھی مونچھ ہے نہیں ان کی، اور گدی پہ بیٹھے ہیں، اور پیر صاحب نے کتے رکھے ہوئے ہیں شکار کے لیے، اور میلے پہ لڑنے کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں پیر کے۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ، آپ نے پوچھا ان سے، فرمایا کہ یہ بتائیں یہ جو آپ نے کتے رکھے ہوئے ہیں، نماز آپ پڑھتے نہیں، شکل آپ نے مسلمانوں والی نہیں بنائی ہوئی، بزرگوں والی نہیں بنائی ہوئی شکل، آپ یہ فرمائیں یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے؟ بتائیں مجھے، یہ حضرت مولا علی کی سنت ہے؟ آپ کے بڑے ایسے ہی کرتے تھے؟ حضرت غوث پاک کی صورت ایسی نہیں جیسے آپ کی ہے؟ بتائیں نا مجھے، سمجھائیں۔
حضرت شیر محمد رحمہ اللہ نے جب اسے پکڑ کے جھنجھوڑا تو اس بندے نے توبہ کی، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ واللہ عالم اس کی پھر اصلاح ہوئی یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس وقت اس نے یہ کہا کہ بس مجھے شرمندگی ہو رہی، ندامت ہو رہی ہے، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا میں۔ یار ہم خود دیکھیں ہم نے کن لوگوں کو پیر سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ کرامت ہی اصل شے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کرامت اصل شے ہوتی ہے، حالانکہ کرامت اصل شے نہیں ہے۔ اصل شے ہے بندہ دین حق پر ڈٹ جائے، بس دین حق پر ڈٹ جائے۔ حضرت بھائی بستامی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا بیعت ہونے کے لیے، 20 سال رہا، 20 سال کے بعد جانے لگا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیسے آیا تھا اور کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بیعت ہونے آیا تھا، 20 سال رہا ہوں تو میں نے تو آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے جا رہا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتا 20 سال میں کریم آقا علیہ السلام کی سنت کی مخالفت دیکھی ہے مجھ سے؟ کبھی دیکھا تو نے میں نے حضور کی کسی سنت کو چھوڑا ہو، حضور کی کسی سنت کی مخالفت کی ہو؟ اس نے کہا میں نے یہ نہیں دیکھا۔ آپ میں خدا کے بندے اس سے بڑی کرامت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، یہی سب سے بڑی کرامت۔ اندازہ لگائیں آج ہماری قوم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیٹھی ہے۔ پھر پیر جائے چاہے صحابہ کا گستاخ بن جائے، پیر چاہے رسول اللہ کا گستاخ بن جائے، ہم نے پھر پیر کو نہیں چھوڑنا، دین کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کو چھوڑ دینا۔ جی قرآن یہ کہہ رہا ہے، نہیں نہیں میرا پیر یہ کہہ رہا ہے۔ کہا جائے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، کہ نہیں نہیں میرا پیر یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی یہ پیر تو آپ نے نہ مانا، آپ نے تو نعوذ باللہ اس پیر کو خدا بنا رکھا ہے۔ یہی تو شرک ہے اور کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ظلم ہوا یہی ہے کہ ہم نے جناب یہ نعرہ لگایا کہ ہمارے اندر شرک ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم مقابلے میں کھڑے تھے وہابیوں کے۔ ہم نے انہیں کہا نہیں، انہوں نے کہا شرک کرتے ہو، ہم نے کہا کرتے ہی نہیں، انہوں نے کہا کرتے ہو، ہم نے کہا کرتے ہی نہیں، ہے جی۔ اور ہوا کیا ہے؟ ہماری جماعت میں شرک موجود ہے، بیشیت جماعت نہیں عوام میں موجود ہے۔ ہمارے علماء بحمدللہ تعالی وہ ان کے اندر شرک والی بات نہیں ہے، لیکن عامت الناس جو ہے ان کا عقیدہ توحید تک درست نہیں ہے۔ بھائی اب بتائیں نا، جو بندہ یہ کہے کہ رب کا قرآن بعد میں ہے میرا پیر پہلے ہے، بتائیں وہ شرک نہیں تو اور کیا کر رہا ہے؟ جو کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات بعد میں ہے میرا پیر پہلے ہے تو کیا کر رہا ہے وہ؟ بتائیں کتنے لوگ ہیں ہماری ان سے بات ہوئی ہے کہ جناب آپ کے پیر صاحب جو ہیں وہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، قرآن یہ کہتا ہے، حضور کا فرمان یہ ہے صحابہ کے بارے میں۔ اس نے کہا قرآن حدیث چھوڑ سکتے ہیں، پیر نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بتائیں یہ کیا ہے؟ میں خود ایک دربار پہ میں نام لے دیتا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ کا مزار شریف سنا ہوگا آپ نے، ہاں جی، جھنگ کے اندر۔ میں وہاں گیا ان کے مزار شریف پر، وہاں ایک بندہ باقاعدہ اعلان کر رہا تھا بھئی جس نے سجدہ کرنا ہے کر لیں، اور جو کر رہے ہیں وہ جلدی جلدی کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی ٹائم دیں۔ مزار کو سجدہ کروا رہے ہیں اعلان کر کے باقاعدہ، بتائیں۔ اور عوام جو ہے وہ کیا سمجھ کے سجدہ کر رہی ہے؟ ایک بندہ ادھر منڈی احمد آباد کی طرف سے میرے پاس آیا، وہ فرنگی تعلیم یافتہ تھا بہت زیادہ، مجھے وہ خود کہنے لگا جی میں جو ہے نا اپنے پیر کو خدا سمجھتا ہوں، اور اس نے کو اپنے پیر کے 4 شعر سب سنائے مجھے، نعوذ باللہ ایسے کفریات نے بھرے ہوئے اس میں۔ شرک شریف کے ساتھ ہی ایک آستان ہے، شرک شریف نہیں ایک اور آستان ہے، وہاں پہ دربار ہے پیر کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کعبے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے پیر کا گھر ہی کعبہ ہے، پیر کی قبر کعبہ ہے ہمارے لیے۔ بتائیں اور یار اتنا بھی نہ بڑھاؤ بات کو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے شاعر جو ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مقامات مقدسہ مقرر ہیں ان کی عظمت ہی دلوں سے نکل جائے۔ سچا ولی کون ہوتا ہے؟ امام عبد الوہاب شرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سچا پیر اور ولی وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس بندہ جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رب تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان حائل رہتا، جو بندہ جائے فوراً اسے پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بعض پیر زندگی ساری ہو رہی ہے اس کے زبان پہ رب کا نام ہی نہیں آتا، رب کا نام تک نہیں آنے دیتے۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ گئے شرق یہ حجرہ شاہ مقیم، وہاں مسجد میں تشریف فرمایا، وہاں کا مجاور تھا دربار کا، سفید بال اس کے لیکن داڑھی نہیں ہے، مونچھ نہیں ہے اس کی، سفید بال ہیں اور دانت بھی نہیں ہے منہ میں۔ آپ نے اس سے پوچھا ہاں جی بتائیں
کیونکہ پیر کی خدمت کرتا تھا، دربار کی، قبر کی، جھاڑو پھیرا کرتا تھا وہاں پہ، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میاں صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ کے دانتوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا گر گیا ہے۔ فرمایا کس نے گرا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے۔ فرمایا اگائے کس نے تھے؟ اس نے کہا اللہ نے۔ فرمایا جس نے دانت دیے تھے تجھے اس کی خدمت کتنی کی ہے؟ جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں اس کی خدمت کتنی کی ہے تو نے؟ یعنی اس کے دین کو کتنا مانا ہے، اس کے احکامات کو کتنا مانا ہے؟ اور پیر کی تو قبر پہ جھاڑو پھیر رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا مانا ہے تو نے؟ یہ بتا۔ رب تعالیٰ کے احکامات کو کتنا مانا تو نے؟ یہ بتا مجھے۔ یہ حساب ہے۔ قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مزارات پہ پڑے ہوئے لوگ درباروں پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، دربار پہ پڑے ہوئے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں فرماتے 360 وجہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کی، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے بندہ رب تعالیٰ کے ولی کے مزار پہ بیٹھا رہے لیکن رب کی ایک ہی نہ مانے۔ بتائیں، رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے قریب نہیں ہونے دیتا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو مزار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ چلے جائیں دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ چلے جائیں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، ویسے کا ویسے رش ہوتا ہے وہاں پہ مزار پہ، لوگ نہیں ہٹتے وہاں سے۔ بتائیں یار کس بزرگ کی بارگاہ میں تم آئے ہو، کس بزرگ کے مزار پہ آئے ہو تم، کس کو منانے آئے ہو تم؟ اگر رب کے لیے یہاں آئے تھے تو پھر رب کا حکم کہاں گیا؟ اور ہماری قوم جو ہے الو لنگر بنائیں گے، ان کو جا کھلائیں گے جو رب کے غدار بنے بیٹھے ہیں، مزار پہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جا رہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دے رہے ہو تو رب کی ماننے والوں کو دو۔ آپ دیکھو جی وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جو اٹھ کے مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے ان کو دو، نہیں جو ملنگ بیٹھے ہوئے سارے بھنگ پینے والے، چرسی بنگی چرسی موالی قسم کے لوگ، ان کو دے رہے ہیں۔ جی داتا صاحب کے بڑے قریبی ہیں۔ میں نے کہا جب رب کے قریبی نہ ہوئے تو داتا صاحب کے قریبی کیسے ہو گئے؟ ایک بزرگ تھے، ان کے مزار پہ ایک بندہ جو ہے نا وہ گیا حاضری دینے کے لیے، وہاں پہ جناب ڈھول چل رہا ہے، تاشے چل رہے ہیں، بدماشی ہو رہی ہے مزار پہ۔ اس نے کیا دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہیں، توجہ فرمائیں یار ادھر چھوڑ دیں، بزرگ تھے بہت بڑے، ان کا ایک خادم تھا، وہ کہنے لگا جی میں نے اپنے پیر کے عرس پہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی یار آج کام ہے، آج نہ جا پھر چلے جانا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا پھر مر۔ انہوں نے ایک رکن لکھ کے دیا، کہا کہ یہ لے جا اور جا کے قبر پہ رکھ دینا، اس کا جواب ملے گا لے کے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سنیں ذرا بات، وہ کہتا ہے میں رکن لے کے چل پڑا، وہ نائی تھا، رکن لے کے چل پڑا۔ وہ مزار شریف پر پہنچنے سے پہلے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ادھر آوے، رکو دکھا۔ بڑا حیران ہوا، رکو نکال کے دیا، وہ پڑھ کے مسکرائے اور ساتھ جواب لکھ دیا دوسری طرف۔ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا جا لے جا کے انہیں دینا۔ وہ لے گیا، جا کے اس نے اپنے بزرگ کو دیا، شیخ کو دیا۔ انہوں نے وہ رکا لیا اور پڑھا، پڑھ کے وہ بھی مسکرائے۔ وہ کہنے لگا میں ان پڑھ بندہ ہوں، وہ بھی ہنسے ہیں آپ بھی ہنسے ہیں، وہ میرے پلے کیا پڑھا؟ مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آیا بھی آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا، انہوں نے کیا لکھ کے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ آپ کے مزار پر یہ جو ساری بدماشی ہو رہی ہے، ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، کنجر ناچ رہے ہیں، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، آپ ان کو منع نہیں کرتے، آپ روکتے نہیں ہیں ان کو، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ نے تو زندگی ساری ان کے خلاف جہاد کیا ہے، تو آج کیوں نہیں روکتے آپ؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کہ وہ جو انہوں نے جواب دیا نا، انہوں نے کہا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے نا، یہ زندہ بندے پر لازم ہے، میں تو مر چکا ہوں، یہ تو تیرا کام ہے، تو روک ان کو، تو مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں روکوں، اور باقی رہی یہ بات کہ میں تو جب یہ پہنچے تو سارے ذلیل میں اپنی قبر چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں، ادھر بیٹھا ہوں۔ پتہ نہیں وہ خود صاحب مزار تھے، میں نے خود مستند اولیاء اللہ بزرگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے، جب یہ بزرگوں کے مزاروں پر ایسے عرس ہوتے ہیں جہاں پہ بدماشی ہو، کتے لڑیں، ہاں جی لوگ ناچیں، کبڈیاں ہوں، کشتیاں ہوں،
وہاں پہ گانے تماشے ہوں تو باتیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء رخصت ہو جاتے ہیں، جب یہ دفع ہوتے ہیں وہاں سے تو پھر واپس آتے ہیں۔ بتائیں، اندازہ لگے۔ آج ہم نے جن کاموں کو منع کیا گیا تھا، ہم نے وہی کام سارے بزرگوں کے قبروں پہ شروع کیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پیر گردی۔ کیا ہے؟ پیر گردی۔ جب ہم نے پیر کا اہل بندہ، پیر ہونے کا اہل بندہ، ولایت کا حقدار بندہ جو تھا، جس سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی، اسے ہم نے اس مشن پہ نہیں رکھا، پھر جو جائے گا وہی حال کرے گا۔ ہے یا نہیں ایسا؟ آپ دیکھیں نا، ایک منٹ کے لیے سوچیں، پاکستان کے اندر ہجڑوں کی حکومت آ جائے تو بتائیں پارلیمنٹ میں کون سے قانون نافذ ہوں گے؟ سارے وہی قانون نافذ ہوں گے، ہجڑوں کی حمایت میں ہوں گے۔ چوروں کی حکومت آ جائے تو کون سے قانون پاس ہوں گے؟ سب جگہ چوروں کو چھوٹ ہوگی۔ ہے یا نہیں؟ اچھا، اسی طرح کر کے فیمنسٹ جو ہیں، لبرل آ جائیں، سیکولر آ جائیں تو یہاں وہی قانون پاس ہوں گے، جو کچھ ان کے دل میں ہوگا، جو کچھ وہ چاہتے ہوں گے وہی بل پاس ہوں گے، وہی ایکٹ بنیں گے، قانون بنیں گے، سارا کچھ وہی ہوگا۔ تو بھائی جب مزار پہ کوئی بیٹھے گا پیر، تو جس طبیعت کا پیر ہوگا آگے بھی سارا کچھ وہی ہوگا، پھر آگے بھی سارا کچھ وہی ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ کو ایک دو پیر خانوں کے سچے واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے لاہور کے ہی ایک عالم تھے بہت بڑے، وہ کوئی مقالہ لکھ رہے تھے، علمی مقالہ لکھ رہے تھے۔ مقالہ لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں مزار پر کتابیں پڑی ہوئی ہیں ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ کس چیز کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں؟ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، پرانے مخطوطے پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں وہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، میں ایک بار گیا، کتابیں وغیرہ دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا کہ پرانے بزرگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہوئی۔ میں واپس آ گیا، کہتے ہیں کچھ عرصے بعد مجھے پھر ضرورت پڑی، میں وہاں گیا، 5 کمرے تھے کتابوں کے بھرے ہوئے، 5 کمرے تھے۔ کہتے میں جب وہاں گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ پوچھا میں نے کہ یار میں نے نا اندر جانا ہے کمرے میں۔ انہوں نے کہا جی آپ ٹھہریں، تھوڑی دیر بعد جائیں۔ کہتے میں ٹھہر گیا۔ کہتے ہیں بعد میں کیا ہوا کہ میں بیٹھا، دروازہ کھلا، جہاں کتابیں پڑی ہوئی تھی وہاں سے ایک بندہ اور ایک کتا باہر نکلے، ایک بندہ اور ایک کتا باہر نکلے، وہ لائبریری سے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد دوسرا کمرہ کھلا، وہاں سے بھی ایک بندہ اور کتا باہر نکلے، کتے کو سیر کروا رہا ہے بندہ خادم۔ تیسرا کمرہ کھلا، وہاں بھی یہی ہوا۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہاں تو وہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی بزرگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، لیکن اب یہ کیا ہوا کہ کتاب ہے ہی نہیں اور کتے وہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی، جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں جو بزرگ ہوتے تھے نا پرانے، ان کا شوق تھا کتابوں کا، لیکن جو موجودہ پیر صاحب ہیں ان کو کتابوں کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، اس لیے یہاں انہوں نے کتابیں ختم کر دی ہیں، کتابیں اٹھا کے کہیں پھینک دی ہیں، اور یہاں پہ سارے کمروں میں ایک ایک کتا اور ایک ایک خادم رہتا ہے۔ بتائیں، یہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ پیر کے بیٹے کو پیر ہی سمجھا ہے، تو پھر حال ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے۔ ایک لاہور کے ایک مفتی صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ یہاں سے چکوال کی طرف تقریر کرنے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب آئے پراڈو میں۔ کس چیز میں؟ پراڈو میں۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ پیر صاحب پراڈو میں آئے، ایک پراڈو میں پیر صاحب ہیں، دوسری پراڈو میں سیٹ پر کتا بیٹھا ہوا پیر صاحب کا، وہ بھی ساتھ آیا پیر صاحب کے ہاں، مرید کے ہاں پروگرام پہ گیا، کتا بھی۔ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو تھے ان کو گیلری میں بٹھا دیا جہاں پنکھا بھی نہیں تھا، اور پیر صاحب اور وہ جو ان کا کتا تھا وہ دونوں آمنے سامنے صوفوں میں بیٹھے ہوئے، وہ اندر بیٹھے ہوئے، اور مولوی صاحب بیچارے مفتی صاحب باہر بیٹھے ہوئے گیلری میں، وہاں پنکھا بھی نہیں چل رہا، یہ اے سی میں۔ مولانا نورانی نام سنا ہوگا آپ نے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا پیر صاحب کے ہاں، کہتے ہیں کہ بجلی چلی گئی اچانک، ٹھیک 10-15 منٹ کے بعد نا کتے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، کئی سارے کتے بھونکنے لگے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ان کتوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں کتے سارے؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ ان کا نا اے سی بند ہو گیا بجلی جانے کی وجہ سے، تو گرمی برداشت نہیں کر پا رہے کتے، اس لیے بھونک رہے ہیں۔ بتائیں، یہ ہے وہ پیسہ ہمارا جو ہم نے پیر کو دیا، پیر نے کتے پہ لگایا ہے۔ اور سچا پیر کون ہوتا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کی خدمت میں جو بھی بندہ پیسے دیتا، آپ کبھی پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے،
جو بھی جاتا بندہ آپ کو پیسے پیش کرتا، آپ کو مسلح اٹھاتا نیچے رکھ دیتا، آپ نہیں ہاتھ لگاتے۔ جب آپ کھڑے ہوتے نا، خادم تھا آپ کا مظفر، اسے فرماتے یہ پیسے ہیں، یہ اٹھا لو، فلاں کے اتنے دینے ہیں، روٹی والے کے اتنے دینے ہیں، تندور والے کے اتنے دینے ہیں، گندم والے کے اتنے دینے ہیں، سبزی والے کے اتنے دینے ہیں، فلاں کے اتنے دینے ہیں، جو بچ جائے کسی غریب کو دے دینا، یہاں نہ رکھنا کسی کے پیسے۔ بتائیں، اندازہ لگائیں۔ ہمارے بزرگوں نے پیسے دینے شروع ہی اس لیے کیے تھے تاکہ کوئی امیر دے جائے تو اٹھا کے کسی غریب کو دے دیں۔ بتائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت ملی ایمانی مذہبی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔